یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز کنونشن ہونے جا رہا ہے، بلکہ اس کا کل انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کے وفود جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں گئے، کچھ جو ہوٹلوں میں ٹھہرے، جو دور ٹھہرے ہوئے تھے، جو نزدیک تھے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے، کل انہوں نے جانا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز فرانس کے چیئرمین محترم راجہ علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ راجہ صاحب، آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی راجہ صاحب، بہت شکریہ۔ راجہ صاحب، آپ ساری ٹیم آپ لوگوں کی، آپ کے دوستوں کی پاکستان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، تو جو فرانس سے کتنے لوگ پاکستان گئے ہیں؟ سر، آج کی فلائٹ میں جو ہم آئے ہیں پیرس سے اس اوورسیز کانفرنس کے سلسلے میں، وہ 25 لوگ ہم دوست آئے ہیں، کچھ کل آ رہے ہیں، تو تقریباً 55 کا ہمارا پیرس سے ڈیلیگیشن ہے جو آ رہا ہے ادھر۔ راجہ صاحب، آپ اسلام آباد ایئرپورٹ اترے، وہاں کوئی رجسٹریشن ہوئی یا کہ سیدھے ہی آپ لوگ اپنا امیگریشن کرا کے گھروں کی طرف چل پڑے؟ جی نہیں، وہاں اوورسیز کی طرف سے ہمیں ریسیپشن دی گئی، ایئرپورٹ پر ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد دوست اپنے اپنے گھروں کو، کیونکہ ہم لوگ نزدیک تھے تو بہتر سمجھا کہ ایک دن کا وقفہ ہے تو ہم اپنے گھر اپنی فیملی کو مل لیں، بجائے اس کے بعد پھر چونکہ 3 دن کا وہ فنکشن اوورسیز کا، پھر نیکسٹ ڈے ہمارا اوریت کانفرنس والوں نے بھی رکھا ہوا ہے 17 کو، اس حوالے سے ہمارے پھر 4 دن بندے تھے، تو ہم نے یہ اس کو انجوائے کر لیا کہ ہم گھر جائیں اور اپنی فیملی اور دوستوں سے مل لیں۔ راجہ صاحب، جب آپ آئے تو کوئی بینرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کوئی نظر آئیں آپ؟ جی، بینرز وغیرہ تو میں نے نہیں دیکھے جی وہاں پر۔ تو کیا لگتا ہے اس دفعہ کوئی اوورسیز کے لیے کوئی اچھا پلان ہوگا، اچھا منصوبہ کیا ہوا ہے؟ چونکہ آرمی بھی ایکٹیو ہے، اسٹیٹ بھی ایکٹیو ہے، اور اوورسیز والے جو ہیں، اوورسیز کے OPF والے بھی ایکٹیو ہیں۔ جی، اس طرح راجہ صاحب دیکھیں، حرکت کرنے سے پھر عمل ہوتا ہے۔ آپ موومنٹ بنائیں گے تو پھر ماحول بنے گا، پھر اوورسیز بھی جو ہے نا اس اس کی طرف راغب ہوں گے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچتے۔ تو ہمارے وقت ہے، آپ بھی پردیس میں رہتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری ہونی چاہیے، ملک کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، امن ہونا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے۔ ہم وہاں یورپ کی ترقی دیکھ کر ہر وقت اٹھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عوام کو بھی اپنے آپ کو اسی کالم میں ڈالنا ہوگا جس میں دوسری قومیں، آئین و قانون کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا، اداروں کا احترام کرنا ہوگا، عزت کرنی ہوگی۔ اگر میں اپنے لیے تو کہوں، لیکن دوسرے کے لیے میں کہوں کہ قانون ہے، میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے ہیں، نہ ہی معاشرے پنپتے ہیں، نہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ وہ اس ملک کے آئین قانون کو مقدم سمجھیں اور اس پر خود بھی عمل کریں، اور دوسروں کو بھی رہنمائی دیں کہ نہیں جی، قانون کا احترام کرنا ہے آپ نے، تب یہ ملک آگے بڑھے گا اور آگے چلے گا۔ اور انشاءاللہ یہ اوورسیز کانفرنس کا جو انیشیٹو لیا ہے آرمی چیف نے اور وزیر اعظم پاکستان نے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو اوورسیز ہیں انہیں یہاں کی مشکلات بھی بتائی جائیں اور انہیں یہاں کے مواقع سے بھی آگاہ کیا جائے کہ آپ لوگ ان مواقع سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہاں سرمایہ کاری کر کے اپنے ملک اور اپنی قوم کو بہتر انداز سے آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا اہم موقع ہے اور پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اس وقت دوسرے ممالک سے بھی جو بڑی بڑی کمپنیاں وہ آ رہی ہیں منرلز کے حوالے سے، مائنز کے، تو اوورسیز کو بھی اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ اگر وہ لے لیں گے تو وہ سرمایہ جو باہر جانا تھا وہ اوورسیز کے حوالے سے یہاں بھی رہے گا، ان کو اس کا فائدہ ہوگا اور ملک کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ملک آگے بڑھے گا۔ ہم تو دوسروں کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو مدنیات کے معاملات ہیں، اس میں رائے صاحب یہ کوئی بھی ملک اکیلے نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں مائنز ہوتی ہیں اور وہ دوسرے ملکوں کی بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں، وہی کرتی ہیں، لیکن راجہ چھوٹے صاحب، چھوٹے آپ جو کافی مصروف ہیں، پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ آخری سوال ہے آپ سے۔ راجہ صاحب، آپ کوشش کیجئے گا کہ جب یہ وفود اکٹھے ہوں، کسی ایک ٹیبل پر جب اکٹھے ہوں گے
تو ظاہر ہے میڈیا بھی آ جاتا ہے، جو سیٹھوں کا میڈیا ہوتا ہے، جو اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے مائک جو ہے وہ لیڈران کے منہ کے آگے رکھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات لے کر وہ اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں جو نیگیٹو سینس میں چلی جاتی ہے، چونکہ لوگوں کو بس وہ پاگل ہو جاتے ہیں جب فوٹو بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں لیڈر کے ساتھ ہمارا فوٹو بنا، تو اسی چکر میں لوگ نہ پڑ جائیں، اپنے مقاصد کو سامنے رکھیں۔ صاحب سب سے ضروری یہی ہے، ہمارے مقاصد ہیں، دیکھیں اوورسیز کے مسائل بھی ہیں، ہماری پرائرٹی ہے، وہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ تیار کیے ہوئے ہیں پیرس کی طرف سے، اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، وہ بھی ہم سبمٹ کریں گے آرمی چیف کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی۔ اس کے آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا صاحب اور دوسرے دوست بھی، تو یہ مسائل تو ہمارے لیے زیادہ پرائرٹی رکھتے ہیں، ہم وہ ضرور ان کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک پتہ ہے پروٹوکول ہوتا ہے کہ فوٹو کی کوشش ہوتی ہے اوورسیز کی بھی، اپنے لیڈرشپ کے ساتھ فوٹو بھی بنے، ان کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ مصروفیات ہیں، پرائم منسٹر کی ابھی بیلاروس سے یو کے گئے ہوئے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے تو فوراً ہماری کانفرنس کا جو ہے انیشیٹو ہے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور 2 دن بزی ترین ٹور ہے، آپ اس کا شیڈول دیکھیں، صبح 10 سے لے کر رات 10 تک، وہ ہر 10 منٹ میں کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہوگی اس کی، تو وہ بڑا ٹف ٹائم ہے۔ تو انشاءاللہ اب اس سے بہتر نتائج آئیں گے جی، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ راج صاحب اور جتنے بھی اوورسیز کے وفود رویوں گئے کو ہیں بھی، سبھی گئے ہیں، ایٹیٹیوڈ کو بھی چونکہ یہ بہتر کرنے سارے کی ضرورت اوورسیز ہے۔ ہیں، یہ کسی پارٹی کے نہیں، گو پارٹی جاتی ہے، سارے پارٹی کے لوگ بھی جاتے ہیں، اوورسیز بھی جاتے ہیں، تو اس سے سب آپس میں ایک طے کر لیں کہ ہم نے فائدہ اٹھانا اور یک زبان ہو کر بات کرنی ہے۔ یہی ہے، آپ دیکھیں کسی جگہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا فنکشن ہے یا کسی اور کا ہے، یہ اوورسیز کا فنکشن ہے، اس میں سب دوست آئے ہوئے ہیں۔ ہم جو کل آئے ہیں اس میں بھی دوسری سیاسی تنظیموں جماعتوں کے بھی بندے ہیں ہمارے ساتھ، تو بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ چونکہ اس کو ہم حکومتی پارٹی ہیں تو شاید وہ سامنے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن اس میں سب دوست شامل ہیں جی، ہر ایک سوچ فکر کے لوگ ہیں، اور وہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی ہیں، عموماً لوگ جو ہیں وہ ہر ہی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چلتے ہیں، اس طرح یہ کام آگے بڑھتے ہیں۔ راج تو صاحب یہ آپ کا کسی بہت ایک کا شکریہ، نہیں ہے جی۔ انشاءاللہ آپ کو کہیں وقفہ ہوگا تو کل جو ہے وہ کسی نہ کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ لائیو لیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم بہت ہمارے ساتھ شکریہ شیئر صاحب، کیا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ تمام ناظرین، یہ تھے راجہ علی اصغر صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے چیئرمین ہیں فرانس میں، ان سے ہماری براہ راست بات ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔